میں جب 3 سال کا تھا تو ٹٹرتی سردی میں ایک دن دادا نے اسکول میں داخل کروا کر عمر 5 سال لکھوا دی کہ سرکاری اسکول میں اس وقت 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا داخلہ ممنوع ہوتا تھا، جبکہ میرا یار جمگل اپنی اماں کی گرم گود میں بیٹھ کر چائے پراٹھے ٹونستا رہا۔ میں ٹاٹ پر بیٹھ کر صبح سے دوپہر تک الف سے اللہ اور بے سے بکری کے راگ الاپتا رہا، اور جمگل گلے میں غلیل ڈال کر گاؤں کے درختوں میں پرندے مارتا رہا۔ ہم سارا دن استاد رحیم گل کی سوٹیاں اپنی پشت پر کاتے رہے تاکہ کل کو معاشرے میں ایک مقام بنا سکیں، اور جمگل اپنے باپ کے کندھے پر بیٹھ کر گاؤں کے میلے لوٹتا رہا۔ ہم اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد گندم کی کٹائیوں میں اماں کا ہاتھ بٹھاتے رہے اور جمگل کھیت کے منڈیر پر بیٹھ کر جوانی کے گیت گاتا رہا۔ ہم جب آنسو بھری آنکھوں سے جمگل کی طرف دیکھتے تو دل کا حال جان کر اماں بولتی، بیٹا تم ایک دن بڑا افسر بنے گا، اور جمگل جیسے لوگ تیرے نوکر بنیں گے۔ اسکول سے کالج سے یونیورسٹی، ہماری قسمت میں صرف کتابوں کا ڈھیر چاٹنا رہ گیا، جبکہ جمگل گاؤں کا لچا لفنگا بن کر جوانی کے مزے لوٹتا رہا۔ ادھر ہم نے پی ایچ ڈی تھیسس جمع کروا کر گویا علامہ بننے کی ٹان لی، تو ادھر گاؤں میں جمگل نے بغل سے پستول کا ہولسٹر ہٹا کر کندھے پر کلاشنکوف رکھنی شروع کر دی۔ پھر ہم نے پیچھے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا، کہاں کا جمگل اور کہاں میں۔ ہم بقول اماں کے واقعی افسر بن گئے اور گاؤں سے اپنا ناتا ٹوٹ گیا۔ اپنی افسری، شہری بیوی اور بچوں میں ایسا کھو گئے کہ یاد بھی نہیں رہتا تھا کہ جمگل کیا کر رہا ہوگا۔ اماں کی باقی باتیں بالکل سچ ثابت ہو چکی تھی، بس کبھی کبھار ان کی یہ بات دل کے دروازے پر دستک دے کر بے چین کر دی تھی کہ جمگل تمہارا نوکر بنے گا۔ شاید اماں کی بات سے زیادہ یہ خود کی ایک خواہش تھی، جو شعور سے لاشعور تک کا فاصلہ پھاڑتے ہوئے تخت شعور میں پنجے جا گاڑ بیٹھی تھی۔ اور پھر میں کیمبرج میں پڑھتے اپنے بچوں کو ہر وقت یہی راگ سنانے لگتا کہ بیٹا میری طرح بنو، جمگل مت بنو۔ میرے بچے مجھ سے پوچھتے کہ پاپا ہو از جمگل، اور میں جواب ہمیشہ یہی ہوتا کہ میرا نوکر۔ سالوں بعد گاؤں جانا ہوا، بیوی بچے ساتھ تھے، گاؤں بھی پھیل کر جیسے چھوٹا سا شہر بن گیا ہو۔ کافی لوگ اب اجنبی تھے میرے لیے۔ ایک دن پیغام آیا کہ جمگل نامی بندے نے اہل خانہ سمیت دعوت پر بلایا ہے۔ میرے اندر ایک کمینی سی خواہش دہرائی کہ جمگل کو دکھاؤں گا کہ پڑھائی لکھائی اور استاد رحیم داد کی سوٹیوں نے مجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور وہ صدا کا لچا لفنگا آج بھی 2 وقت کی روٹی کے لیے مر رہا ہے۔ بیگم کو تاکید کی کہ 5000 اس کی بیوی کو تما دینا۔ رات کو اپنی 4000 سی سی گاڑی میں بیٹھ کر جمگل کے گھر پہنچا تو سناٹے میں آ گیا۔ شہر میں 300 گز بنگلے والا افسر 4000 گز وسیع بنگلے کو دیکھ کر حیرت سے دانتوں میں انگلی دبائے رہ گیا، جس پر جمگل پلیس کا نیم پلیٹ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ بنگلے کے اندر 4 V8 لینڈ کروزر ایک شان سے کڑی تھی۔ وسکٹ پہنے جمگل گرم جوشی سے آگے بڑھ کر میرے گلے لگ گیا کہ ڈاکٹر صاحب بڑے آدمی بن گئے، بھول گئے ہم جیسے غریب اور ان پڑھوں کو۔ میری بیوی اور بچے منہ کھولے حیرانگی سے بنگلے کو دیکھ رہے تھے، اور جمگل بتا رہا تھا کہ اماں کی دعاؤں سے وہ آج پاکستان کا سب سے بڑا ٹرانسپورٹر بن گیا ہے۔ اچانک میرے بیٹے نے انگریزی میں مجھ سے پوچھا کہ بابا یہ وہی جمگل ہے جو آپ کا نوکر بن رہا تھا؟ میری خاموشی پر چھوٹے والے بیٹے نے انگریزی میں کہا، پاپا میں بھی جمگل بنوں گا۔